الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على محمد المصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فصل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف للہ تعالی. عزیزان محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے اور اس کے محبوب دانے وجود صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض و صدقے سے اور جناب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے حکم کے مطابق ہم اس سیکھنے اور سکھانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو کچھ ہم کہیں سنیں اسے یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی اور نیکی کی دعوت کے ذریعے انفرادی کوشش کے ذریعے سنتوں کا نور مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک پہنچانے کی سعادت عطا فرمائے. میرا یہ بیان جو اسلامی بھائی سن رہے ہیں اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے اس بیان کو سنیں گے یا سنیں گی اور جو ہمارے ذریعے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ میں داخل ہیں جن سے ہمارا روحانی اصلاحی تعلق ہے وہ بھی توجہ کے ساتھ اس بیان کو سماعت فرمائیں اور ان مدنی پھولوں کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیں. نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. عزیزان محترم، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کیا کیا برکات ہیں اور اس خرچ کرنے کے بعد اس کو کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کی برکتیں ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نہ انسان دنیا میں نہ قبر میں نہ آخرت میں اس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے. اس لیے ان باتوں کا بیان بھی ہوگا کہ جو باتیں ہمارے ان اعمال کو برباد کرتی ہیں. آیت نمبر 261 سورہ البقرہ شریف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل
دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح جس نے اگائی 7 بالیں، ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ رضا محترم، اللہ رب العالمین جل جلالہ من والہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں 3 باتیں ہمیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید میں علم الاحکام ہے، مثلا نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اور کچھ باتوں سے روکا ہے جیسے چوری نہیں کرنا، شراب نہیں پینی، زنا نہیں کرنا، سودی لین دین نہیں کرنا، اور دوسری جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ علم القصص ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اور تیسری جو بات ہے وہ ہے علم الامثال، مثال کے ذریعے، کہاوتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، مثال کے ذریعے موٹی سے موٹی عقل والا آدمی بھی بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 261 میں ایک مثال دی ہے، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے زمین میں ایک دانہ ڈالا، اس سے 7 بالیاں اگتی ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانے پیدا ہوتے ہیں، گویا ایک دانہ بیج کے طور پر ڈالنے والا 700 گنا زیادہ حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جو اسلامی بھائی یا اسلامی بہن رائے خدا میں خرچ کرتا ہے یا کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اس کی اخلاص کے اعتبار سے 700 گنا زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے، اور یہ بھی کوئی حد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ کریم و جواد ہے، جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمائے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی اس سے بھی زیادہ عطا فرمانے پر قدرت رکھتا ہے۔ چنانچہ انوار البشارت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت الرحمان نے پیدل حج کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ وہ لوگ جو صحت مند ہیں، طاقت رکھتے ہیں، مشقت برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں، اگر وہ مکہ المکرمہ سے مینا شریف، مینا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے مینا، اور پھر مینا سے مکہ شریف آتے ہیں، یعنی یہ جو 5 دن کا سفر ہے، اگر وہ پیدل سفر کرے، اور جتنا سفر کرے پیدل، جتنی ان کے اندر مشقت برداشت کرنے کی طاقت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے، کیونکہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، اور 700 کو اگر 1 لاکھ سے ملٹی پلائی کریں تو 7 کروڑ نیکی
نیکیاں بنتی ہیں۔ گویا اگر کوئی پیدل حج کرے بغیر سواری کے مکے سے مینا شریف جائے اور مینا سے عرفات، مزدلفہ، پھر مینا اور پھر مکہ شریف آئے تو ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی اسے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اذن محترم، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں آپ کی تعلیمات کا خلاصہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، اس سلسلے کا فیض ہے۔ اس آیت میں مطلقاً خرچ کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، چاہے وہ واجب ہو یا نفل ہو، نیکی کی تمام صورتوں میں خرچ کرنا شامل ہے۔ مثلا کسی غریب کو کھانا کھلانا، کپڑے پہنانا، کسی غریب کو دوائی دلوانا، راشن دلانا، یا کسی طالب علم کو کتاب خرید کر دینا، کوئی رفاعی ادارہ بنانا، یا اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فقراء اور مساکین کو 10واں 20واں 40واں یعنی ختم چہلم شریف کرنا، یہ تمام کا تمام راہ خدا میں خرچ کرنے میں شامل ہے۔ فرمایا انبتت 7 سنابل، دانا تو ایک ہے، ایک دانے نے 7 بالیاں اگائی اور 7 بالیوں میں ہر بال میں اللہ تبارک و تعالی نے 100 دانے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے بندے نے تھوڑی نیکی کی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کاملہ سے ایک کے بدلے 700 گنا اجر اس کو عطا فرمایا۔ اذن محترم، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے، نیک اعمال میں یکسانیت کے باوجود ثواب میں فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی ہے وہ نیکی کرتا ہے، ایک عام آدمی ہے، عام مسلمان ہے، اور ایک وہ مسلمان ہے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی خاص نسبت سے صحابی ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے۔ صحابی جس نے بحالت ایمان حیات ظاہری میں سرکار دو عالم علیہ السلام پر وہ ایمان لایا اور آپ کی صحبت اختیار کی، وہ صحابی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی رضی اللہ عنہ کے ایک مد، ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر ہم اور پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دیں اور میرے آقا، آپ کے آقا، رحمت عالمیان، خاتم الانبیاء، اللہ کے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اگر ایک مد یا آدھا مد جو بہت قلیل مقدار ہے اگر وہ خیرات کرے تو ہم اس خیرات کے برابر ثواب حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، دوسری جو بات ہے، اللہ کی راہ میں
جب بندہ خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، تو بسا اوقات کچھ ایسے اعمال ہیں، ایسے معاملات ہیں جس سے وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 262، فرمایا وہ لوگ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ پتہ چلا کہ خرچ کرنے کے بعد، کسی کی مدد کرنے کے بعد، کسی کے ساتھ تعاون کرنے کے بعد احسان جتلانا، اس کو اذیت دینا، یہ اعمال کو برباد کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 262 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، 263 میں قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اچھی بات کہنا، معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے بعد ستانا ہو، اور اللہ بے پرواہ حلم والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان اگر سائل کو کچھ نہ دے تو اس سے اچھی بات کہی جائے، خوشخلقی کے ساتھ جواب دیا جائے، جو اسے ناگوار نہ گزرے۔ اگر وہ سوال میں اصرار کرے یا زبان درازی کرے تو اس سے درگزر کیا جائے۔ عزیزان محترم، اس لیے فرمایا سائل کو کچھ نہ دینے کی صورت میں اس سے اچھی بات کہنا، اس کی زیادتی کو معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے بعد اسے آر دلائی جائے یا احسان جتایا جائے یا کسی دوسرے طریقے سے اسے کوئی تکلیف پہنچائی جائے۔ عزیزان محترم، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان فرمائی ہے، واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ یعنی دو باتیں، دو صفات رب کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، بے پرواہ ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں، ساری کائنات رب کی محتاج ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسری صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حلیم ہے، وہ گناہ گاروں کو جلد سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ یعنی اگر ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ طاقت کے باوجود، قدرت رکھنے کے باوجود اس کو پکڑنے میں جلدی نہیں کرتا۔ تو عزیزان محترم، یہاں صرف ایک روایت میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے سرکار تو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت انس کہتے ہیں کہ میں 10 سال رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ وہ بچپنا ہے آپ کا۔ اچھا، بچوں کی عادت ہوتی ہے آپ ان کو کسی کام سے بھیجیں تو وہ جائے گا کہیں اور رکے گا کہیں، کہیں نہ کہیں وہ رک جائے گا، کیونکہ اس میں وہ ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام
کی بارگاہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینہ المنورہ میں تشریف لائے تو آپ کے پاس کوئی خادم نہیں تھا. میرے والد ماجد حضرت طلحہ جو کہ سوتیلے والد تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس سمجھدار لڑکا ہے اس لیے یہ آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل کرے گا. حضرت انس کہتے ہیں میں 10 سال تک سفر و حضر میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا لیکن جو کام میں نے کیا اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں کیا اور جو کام میں نے نہ کیا اس کے بارے میں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کام اس طرح کیوں نہیں کیا. اب دیکھیے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ ہے اپنے ماتحت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم توجہ دیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. اذن محترم آیت نمبر 264 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو کہا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو احسان رکھ کر اور ایذا دے کر. یہاں دوسرے طریقے سے بیان کیا گیا فرمایا جو ماں اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اللہ اور قیامت پر ایمان نہ لائے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہے اس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی ہے اب اس پر زور کی بارش ہوئی جس نے اسے نرا پتھر کر کر چھوڑا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا وہ اپنی کمائی سے کسی چیز پر قابو نہ پائیں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ مال تو خرچ کرتا ہے لیکن مال خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ احسان بھی جتلاتا ہے غربا اور فقراء کو اذیت بھی دیتا ہے اور مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ لوگ اس کو سخی کہیں لوگ اس کو کہیں گے یار دیکھو کیسا کریم ہے کیسا مہربان ہے کیسا اس کے دل میں لوگوں کی محبت اور ہمدردی کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. عزیزان محترم فرمایا جو اللہ کی رضا کے لیے نہیں لوگوں کے اندر اپنی شہرت پیدا کرنے کے لیے دکھلاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک چٹان ہے اس چٹان پر مٹی کی تہ لگی ہوئی ہے اب اس پر چکنا پتھر ہے اب اس پر زور سے بارش ہوئی اور اس بارش نے اس ساری جو مٹی اس پتھر پر لگی ہوئی تھی اس مٹی کو صاف کر دیا. فرمایا ایسے ہی منافق آدمی ریاکار آدمی جب کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں آئے گا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء وہ اپنے کمائے ہوئے اعمال پر کسی چیز پر قدرت نہیں پائے گا. تو عزیزان محترم امید ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں گے اور خرچ کرنے کے بعد احسان بھی نہیں جتلائیں گے. نمبر 1
اس کو اذیت بھی نہیں دیں گے۔ اور نمبر 3، جب خرچ کریں گے تو ہمارا مقصود یہ ہوگا کہ ہم اللہ عز و جل کی رضا کے لیے خرچ کریں گے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، قرآن پاک میں آتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ ایمان والوں کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کے لیے، اس سے بدلے کی توقع نہیں رکھتے اور کسی شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، جب کسی پر احسان کیا جائے، کسی پر مہربانی کی جائے، کسی کے ساتھ تعاون کیا جائے تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھی جائے۔ تو عزیزان محترم، اس لیے وہ اعمال جیسے ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، غریب اور فقیر کو دیکھ کر اس کو عصیت دینا، جب دیکھو آ جاتے ہو، تم نے میرا گھر ہی دیکھ لیا ہے، مجھے بار بار پریشان کرتے ہو۔ اور عزیزان محترم، جب انسان کسی کو اذیت دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے، تو پھر اس کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 265 میں اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ نے ان لوگوں کی مثال دی ہے جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں، مقصود ان کا اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ کس کی رضا ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے۔ قرآن پاک میں آتا ہے جو لوگ اپنے مال اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے دلوں کو ثابت قدم رکھنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی اونچی زمین پر ہو، اس پر زوردار بارش ہو تو وہ باغ دگنا پھل لائے، پھر اگر زوردار بارش نہ بھی پڑے تو ہلکی پھوار ہی کافی ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت محترم، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، جو اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کسی کی مدد کرتا ہے، رفاعی ادارہ قائم کرتا ہے، یتیم خانہ قائم کرتا ہے، کسی پل کی تعمیر کرتا ہے، کسی کے ساتھ مہربانی کرتا ہے، مقصود اس کا یہ ہے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے۔ عزیزان محترم، فرمایا اس کی مثال ایسے ہے کہ جو کوئی بہت سرخیز زمین ہے، اگر اس پر بہت زوردار بارش ہو تو وہاں پر جو پھل لگے گا وہ ڈبل لگے گا، دگنا پھل لگے گا، اور اگر بارش نہ بھی ہو تو خالی اوس ہی پڑ جائے تو بھی وہاں پر جو ہے وہ ہریالی اور سبزہ ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، آیت نمبر 266 اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے وہ لوگ جو ریاکاری کرتے ہیں، لوگوں کو دکھلاوے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سمجھایا ہے مثال کے ذریعے۔ یہ بھی ذرا غور کی بات ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا مثال دے رہا ہے۔ فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک باغ ہو، کھجوروں کا بھی درخت ہو، انگوروں کا بھی درخت ہو، اور اس کے نیچے ندیاں بہتی ہوں، اور اس میں ہر قسم کے پھل بھی ہو۔ اب باغ بھی ہے، کھجوروں کے درخت بھی ہیں، انگور بھی ہیں، ہر قسم کا پھل اس میں موجود ہے،
ایک بات تو یہ بیان فرمائی، دوسری بات یہ بیان فرمائی وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور وہ بوڑھا بھی ہو، ضعیف بھی ہو، بیمار بھی ہو، طاقت بھی نہیں ہو، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور جو اس کے ماتحت ہے، اس کی اولاد ہے، وہ بھی کمزور ہے، یعنی خود بھی کمزور ہے اور اولاد بھی کمزور ہے۔ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، فرمایا اس پر ایک بگولا آئے جس میں آگ ہو، تو سارا باغ جل جائے۔ یعنی بڑھاپے میں انسان کو مال کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اولاد جو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خود بھی کمزور، بچے بھی کمزور اور ناتواں ہیں، ان کو مال کی زیادہ ضرورت ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، حسرت کا دن ہوگا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، وہ بڑی حسرت کرے گا، کاش اس نے نیک اعمال اللہ کی رضا کے لیے کیے ہوئے ہوتے۔ تو عزیزان محترم، جس نے عمل ریاکاری کے لیے کیے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیے، عزیزان محترم کل قیامت کے دن اس کو ان اعمال پر ندامت اور شرمندگی ہوگی۔ حالانکہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا کہ جس دن انسان کو نیکیوں کی زیادہ ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی زیادہ ضرورت ہوگی، لیکن جو کہ اس نے وہ اعمال ریاکاری کے لیے کیے، دکھلاوے کے لیے کیے، اس کا کرنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں بلکہ لوگوں کو خوش کرنا تھا، کہ لوگ اس کو سخی کہیں، لوگ اس کو اچھا کہیں۔ عزیزان محترم کل بروز قیامت اس کو اپنے اعمال پر بڑی حسرت ہوگی، شرمندگی ہوگی، ندامت ہوگی۔ اے کاش ہم لوگ سمجھ جائیں، ہم اپنے تمام اعمال، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے ذکر و اذکار ہو، چاہے حج و عمرہ ہو، کوئی بھی عمل ہو، اس کو ریاکاری کی تباہ کاری سے بچا لیں۔ یار یہ تو بڑا تہجد گزار ہے، یار یہ تو بڑا نیکوکار ہے، یہ تو بڑا سخی ہے، بڑا قریب ہے، یہ بڑا لوگوں کا ہمدرد ہے، بڑا خیر خواہ ہے، اور مقصود اس کا یہ ہو کہ لوگ اس کو اچھا کہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس ریاکاری کی تباہ کاری سے وہ برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے اعمال پر محاسبہ کرنا چاہیے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھ رہا ہوں، حج اور عمرہ کر رہا ہوں، اور بھی کوئی اچھا کام کر رہا ہوں، اس سے میرا مقصود کیا ہے؟ اگر مقصود اللہ کی رضا ہے تو نور علی نور ہے، اور مقصود اگر دکھلاوا ہے، لوگوں کی خوشنودی ہے، تو پھر بربادی ہی بربادی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ، استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزت محترم، ہمارے شیخ العزیز حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبدالشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گھنگوروی رحمۃ اللہ علیہ، آپ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 267 اس آیت کو آپ اکثر تلاوت فرمایا کرتے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے دوستوں کو، اپنے سے محبت کرنے والوں کو آپ نصیحت اور وصیت فرماتے تھے۔ فرمایا اے ایمان والو،
اپنی پاک کمائیوں میں سے کچھ دو، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا، اور خاص ناقص کا ارادہ نہ کرو کہ اس میں سے دو اور تمہیں ملے تو نہ لوگے جب تک اس میں چشم پوشی نہ کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی بے پرواہ ہے، حمد کے لائق ہے۔ عزیزان محترم، یہاں پر جو بات سمجھنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اللہ کی راہ میں دے تو حلال و طیب اور پاکیزہ چیز دے۔ دو چیزیں، ما کسبتم، جو کمایا، اور جو زمین سے نکلا، دونوں میں سے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری سب سے اہم بات ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو فرمایا اعلیٰ درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، خبیث اور ردی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ ہوتا کیا ہے، بہت سارے دوست جب زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ مال جو کسی کام کا نہیں، بہت ساری عورتیں اپنے شادی بیاہ کے کپڑے جو انہوں نے ایک مرتبہ پہنے، جو کہ ہزاروں روپے کی مالیت کے ہیں، اسے کسی نے پوچھا ڈاکٹر صاحب اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا، اگر کیا ہم اس کو زکوٰۃ میں دے دیں تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ ایک کپڑا، اس کا سوٹ، اس کی مالیت جو ہے جوڑے کی 25,000 روپے ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، جب ہم نے اس کو پہن لیا تو اب اس کی مالیت جو ہے وہ 5,000 روپے بھی نہیں رہی۔ اس کی قیمت کا جو فیصلہ ہے وہ کون کرے گا؟ وہ دکاندار کرے گا کہ وہ کتنے کا اس کو لیتا ہے۔ اگرچہ ہم نے 25,000 روپے کا وہ جوڑا لیا ہے، لیکن جب ہم اس کو کسی دکاندار کے پاس لے جائیں کہ بھائی میں اس کو بیچنا چاہتی ہوں، آپ اس کی کتنی قیمت لگاتے ہیں؟ اب اس نے لگائی 5,000 روپے، تو اب اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ 5,000 کی تو نکل سکتی ہے، 25,000 روپے کی زکوٰۃ نہیں نکل سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، خبیث اور ردی چیز اللہ کی راہ میں نہ دو۔ مثلا جب ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بہت لذیذ بنا ہے، بہت اس میں لذت ہے، ہم نے کھانا کھایا اور اس کھانے کو جو باقی رہ گیا ہم نے اس کو محفوظ کر لیا، بعد میں کھا لیں گے۔ ایک وہ کھانا ہے جو ہم نے ریجیکٹ کر دیا، کھایا ضرور لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ نا بس اب ہم نہیں کھا سکتے، لہذا وہ کھانا اٹھا کر ہم نے کسی غریب کو دے دیا، کسی فقیر کو دے دیا۔ فرمایا بات یہ ہے اللہ کی راہ میں دینا ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہو، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہ پا سکو گے جب تک تم اپنی پسندیدہ شے رب کی بارگاہ میں خرچ نہ کرو۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے کہ بہت سارے دوست اس معاملے میں جو ہے بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ فرمایا اگر وہ خبیث اور ردی چیز جو ہم نے اللہ کی راہ میں دی ہے، ہمارے شیخ الحدیث فرماتے تھے ہم خود تو کھائیں پراٹھے اور اللہ کی راہ میں دیں سوکھی روٹیاں، خود تو کھا رہے ہیں، پراٹھے کھا رہے ہیں، جب کسی سائل نے ہم سے سوال کیا ہم نے اس کو کیا دیا؟ سوکھی روٹیاں دے دی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں نے تیرے صدقے کو قبول کیا، جو تو نے دیا ہے اب ایسا کر اس صدقے کو تو ہی لے لے۔ فرمایا وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اگر وہ صدقہ جو تم نے ردی مال، ریجیکٹ مال جو تم نے اللہ کی راہ میں دیا ہے،
اگر اللہ تعالیٰ فرمائے چلو ہم اس کو قبول کرتے ہیں، ایسا کرو اس کو تم خود استعمال کر لو، تو تم کو نہیں مالک و مولا مجھے نہیں چاہیے، تو ذرا غور کیجیے گا کہ کہیں ہماری یہ کیفیت تو نہیں ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جب خرچ کریں تو پھر حلال و طیب بھی ہو اور پسندیدہ مال بھی ہو جس کی ہمیں بھی چاہت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ایضا محترم، آیت نمبر 268 یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے ایک وار کا بیان کیا ہے۔ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اپنی طرف سے بخشش اور فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، مثلا میں مسجد بنوا دوں، مدرسہ بنا دوں، کوئی خیراتی ادارہ بنا دوں، یتیم خانہ بنا دوں، کسی کی مالی مدد کر دوں، کسی کو مکان دلوا دوں، کسی کا کاروبار سیٹ کروا دوں، تو شیطان اس کو محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے کہ دیکھ تیری صحت اب ایسی نہیں جو پہلے تھی، دیکھ کاروبار دن بدن جو ہے وہ کمی کی طرف جا رہا ہے، اگر تو نے یہ مال خرچ کر دیا تو تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ ابھی اس مال کی تجھے بھی ضرورت ہے، اور یہ مال تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، حالانکہ یہ مال جو تو خرچ کر رہا ہے اس کی ضرورت تجھے بھی زیادہ ہے اور تیری اولاد کو بھی زیادہ ہے۔ اب اس کو محتاجی کا اندیشہ دلاتا ہے۔ تو ایک بار ذہن میں رکھ لیجیے، جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان مختلف ہیلوں اور بہانوں سے اس کو نیکی کرنے سے روکتا ہے، اور یہ دلاتا ہے اس کو اندیشہ کہ اگر تو نے صدقہ کیا، خیرات کی تو فقیر ہو جائے گا، اگر تو نے حج کیا تو لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے، دیکھ آگے اور بھی معاملات ہیں۔ ارے بھائی حج فرض ہے، جس کے پاس مال ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اور عورت اگر ہے تو محرم ہے عورت کے پاس، تو پھر اور حکومت وقت کی طرف سے اس کے لیے اجازت بھی ہے، تو اب اس نے حج اس ارادے سے نہیں کیا کہ میں نے اگر حج کیا تو میری یہ بہت بڑی رقم خرچ ہو جائے گی، میں فقیر ہو جاؤں گا۔ تو ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، شیطان اس قسم کے اندیشے لوگوں کے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے عزیزان محترم، شیطان ہمیں بخل اور کنجوسی کی طرف بلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے، میں تمہیں اپنے فضل سے نواز دوں گا۔ اب دیکھیے قرآن پاک میں آتا ہے وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ صدقے کو بڑھاتا ہے۔ تفسیر نعیمی میں علامہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا، ایک بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا نامہ عمل اس کے ہاتھ میں دے گا۔ اب وہ اپنے نامہ عمل میں وہ دیکھے گا کہ بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک و مولا، میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، میرے نامہ عمل میں اتنی نیکیاں کیسے آ گئیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا
کہ وہ احد پہاڑ کے مثل ہو گئی۔ تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری راہ میں دو گے، میں آخرت میں تو تمہیں دوں گا ہی، لیکن دنیا میں بھی میں تمہیں اس کا بہترین بدلہ دوں گا۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے مال میں اضافہ ہو، مال میں برکت ہو، کیونکہ ہمیں مال سے بڑی محبت ہے، ہمیں مال سے بہت محبت ہے۔ اس کی محبت کی علامت کیا ہے؟ ہماری جو جیب ہے نا وہ بائیں طرف ہے، دل کے پاس ہے۔ جیب جو ہے وہ دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف ہے، یعنی دل کے پاس ہے۔ اگر جیب کے اندر رقم ہے تو ہمارے دل کی دھڑکن جو ہے وہ زیر و زبر نہیں ہوتی، بالکل صحیح چلتی رہتی ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے مال میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ۔ جو ہماری راہ میں مال خرچ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، اس لیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے۔ اچھا، ہماری نظر کہتی ہے کہ خرچ کرنے سے مال میں کمی آتی ہے، یہ نظر کا دھوکہ ہے۔ خبر کہتی ہے، لیکن نظر دیکھنے والی چیز کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ دیکھنے والی چیز آنکھ دیکھ رہی ہے، مال خرچ کر رہے ہیں، ہاتھ سے مال جا رہا ہے، نظر کہہ رہی ہے کہ صدقہ دینے سے، خرچ کرنے سے مال میں کمی آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خبر دے رہا ہے، وہ نبی غیب دا، نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ اگر تم صدقہ کرو گے، خیرات کرو گے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ تو بات ذہن میں رکھ لیجیے، ہم نبی کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ نبی کے غلام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے ہمیں خبر پر زیادہ یقین رکھنا چاہیے کہ نبی غیب دا، خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جب تم میری راہ میں مال خرچ کرو گے میں تمہارے مال میں اضافہ فرما دوں گا۔ شیطان ہمیں محتاجی کا ڈر دلاتا ہے کہ تو غریب ہو جائے گا، تو پریشان ہو جائے گا، تو تکلیف میں آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارے تو میری راہ میں مال خرچ کر، تو میری راہ میں دے کر تو دیکھ، میں تجھے خبر دے رہا ہوں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے یہ خبر ہے کہ تم مال خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ تیرے مال میں اضافہ فرما دے گا۔ حضرت محترم، یہیں دو باتیں اور عرض کر لیں۔ صدقہ کیا کیسے جائے؟ فرمایا اگر تم صدقہ اعلانیہ دو یہ بھی اچھی بات ہے، اور اگر چھپا کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ صورتیں دونوں ہی درست ہیں، صورتیں دونوں ہی درست ہیں۔ فرمایا زکوٰۃ دو تو اعلانیہ دو تاکہ لوگ بدگمانی کا شکار نہ ہو، یعنی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں، اور جو خیرات کرنی ہے، نفلی صدقات کرنے ہیں، وہ چھپا کر دو تاکہ غریب کی پردہ پوشی بھی رہے اور اللہ تبارک و تعالی اس پوشیدہ طور پر صدقہ کرنے کا تمہیں بہتر اجر بھی عطا فرمائے۔ اس لیے اگر کوئی اعلانیہ طور پر کرتا ہے
تو بھی درست ہے، چھپا کر کرتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن اعلانیہ طور پر زکوٰۃ کی جائے، جیسے فرض نماز جو ہے مسجد میں ادا کی جائے جماعت کے ساتھ، اور نفلی نماز جو ہے وہ تنہائی میں ادا کی جائے، تاکہ لوگ بدگمان نہ ہوں گے تو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ الحمدللہ بدگمانی سے بچنا اور بچانا دونوں ضروری ہے، خود بھی بچے اور کوئی ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اس کے متعلق بدگمانی کا شکار ہو۔ امید ہے کہ صدقات دونوں طریقے سے کیے جاتے ہیں، زکوٰۃ اعلانیہ طور پر دیں، اور جو نفلی صدقات ہیں، نفلی خیرات ہیں، وہ چھپا کر کرے تو بہتر ہے۔ فرمایا اگر تم جو مال ہماری راہ میں خرچ کرو گے ہم تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیں گے، اور اس میں ذرا سی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو پھر دینے میں بخل نہیں کرنا چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کی راہ میں مال دینے سے بڑھتا ہے۔ ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحب زادہ محمد عبد الشکور صاحب قادری رضوی نقشبندی گنگولوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں میری ایک نصیحت ہے۔ اب دیکھیں نصیحت بادشاہوں کا کلام، کلام کا بادشاہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں دو باتیں دو مدنی پھول ہیں وہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ قادریہ کا فیض ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ ایک، مال حلال طریقے سے کماؤں گا، مال حلال طریقے سے کماؤں گا، ناجائز طریقے سے نہیں کماؤں گا، سود، چوری، رشوت، دھوکہ دہی، فراڈ، بےایمانی، اس سے نہیں کماؤں گا۔ نمبر ایک، کماؤں گا بھی حلال طریقے سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کو جائز جگہ پر خرچ کروں گا، یعنی ناجائز جگہ پر بھی خرچ نہیں کروں گا، چوری یعنی شراب نہیں پیوں گا، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں میں خرچ نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ کماؤں گا بھی جائز طریقے سے اور خرچ بھی جائز طریقے سے کروں گا انشاءاللہ۔ اگر یہ دو مدنی پھول اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی خوشبو سے تربتر ہو جائیں گے اور ہمارا دل و دماغ معطر اور معمر ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، آیت نمبر 273۔ اب صدقہ خیرات کس کو دیا جائے؟ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ اگر ہم اعلان کریں، جو کہ ہماری تربیت نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ ہماری تربیت نہیں ہے۔ اگر اعلان ہو جائے کہ مسجد کے اندر نوٹ تقسیم ہو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہر آدمی اپنے بستر کو چھوڑ کر عورت، مرد، بچے، بوڑھے، بیمار دوڑتے ہوئے مسجد میں آ جائیں گے اور لائن میں لگ جائیں گے کہ صاحب سب سے زیادہ ضرورت تو مجھے ہے۔ بات ذہن میں رکھیے، یعنی ہر آدمی یہ کہے گا کہ سب سے زیادہ ضرورت مند میں ہوں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیسی تربیت کی تھی۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کا موقع ہے، 3 صحابی ہیں، شدید زخمی ہیں، التش التش التش، پیاس پیاس پیاس۔ ایک صحابی آئے، پانی لیا اور پانی اس صحابی کو دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے جیسے ہی پانی پینے کا ارادہ کیا، پیاس کی شدت ہے، ذرا غور کیجیے گا، یہ غور کرنے والی بات ہے، پیاس کی شدت ہے،
پیاس پیاس کہہ بھی رہے ہیں، پانی سامنے آیا، اٹھ نہیں سکتے، زخموں سے چور چور ہیں۔ جب پانی ان کو دینے لگے تو دوسرے صحابی نے آواز لگا دی، التش التش، پیاس پیاس پیاس۔ وہ صحابی جو پیاس کی شدت سے تڑپ رہے تھے، پانی آ گیا، زخموں سے چور چور ہیں، انہوں نے کہا بھائی مجھے نہیں دو، میرے اس بھائی کو دے دو۔ وہ ان کے پاس پہنچے، پانی لے کے، وہ بھی زخموں سے چور ہیں اور پیاس کی شدت ہے، التش التش التش، پیاس پیاس۔ ابھی انہوں نے پانی پینے کا ارادہ کیا تو تیسرے صحابی نے آواز لگا دی، التش التش التش، پیاس پیاس۔ وہ بھی زخموں سے چور ہیں، ہل نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانی ان کو پلا دو۔ ہے وہی ایسی تربیت۔ اب ذرا غور کیجیے گا، تو پانی لے کر اس صحابی کے پاس پہنچے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو ان صحابی کا وصال ہو چکا تھا۔ اب وہ دوبارہ پلٹے دوسرے کے پاس تو پتہ چلا وہ بھی رائے حق میں اپنی جان دے چکے تھے، اور جب پہلے کے پاس آئے وہ بھی شہادت نوش فرما چکے تھے۔ اب ذرا غور کیجیے تربیت کا یار۔ آج دعوت میں ہم جاتے ہیں، اللہ معاف کرے اگر چمچ نہیں ملے تو دونوں ہاتھوں کا استعمال ہوتا ہے، اور بفے سسٹم یہ تو جانوروں والا طریقہ ہے کھانے کا، پلیٹے سے۔ اچھا وہ ایسے لگتا ہے کہ سارا کھانا وہی کھائے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، تربیت کیسی تھی، صحابہ کرام کی تربیت کا کیا انداز تھا کہ وہ اپنی ضرورتوں کو قربان کر دیتے تھے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ اپنے نفسوں پر وہ دوسروں کے لیے ایثار کرتے تھے۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ خود زیادہ ضرورت مند تھے، خود زیادہ حاجت مند تھے۔ آج کیا ہے، اعلان ہو جائے نا تو ہر آدمی کہے گا صاحب میں زیادہ ضرورت مند ہوں، حالانکہ اس کے خزانے میں ویسے ہی بہت کچھ ہے۔ ہمارے گھر میں سال سال کے چاول موجود ہوتے ہیں، سال سال کا راشن موجود ہوتا ہے، اس کے بعد بھی کہتے ہیں میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں، مطلب اللہ کا شکر ادا نہیں کیا جاتا۔ یہاں جو آخری بات عرض کر رہا ہوں، آیت نمبر 273 کہ صدقے کے مصارف کون ہیں، صدقہ کس کو دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ فقیر، وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں روک دیے گئے، اس سے فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، جو زمین میں گھوم پھر نہیں سکتے، جو سارا وقت اللہ اللہ کرنے میں مصروف ہیں، دین کے کاموں میں مصروف ہیں، دین کی نشر و اشاعت میں مصروف ہیں، جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کلام اور اللہ کا رسول کا کلام صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پھیلانے میں مصروف ہیں، وہ ہمارے صدقہ و خیرات کے زیادہ مستحق ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ ہم سے سوال کریں، بس آپ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، فرمایا جاہل ناسمجھ احمد جب ان کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو غنی ہے، اس کو مال کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، بات ساری ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آخری بات اس کا رہا ہوں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے چیئرمین، صفہ اکیڈمی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے مدینہ المنورہ میں جو سب سے پہلی یونیورسٹی قائم کی، اس یونیورسٹی کا نام تھا صفہ۔ یہ صفہ کا چبوترا ہے، آج بھی موجود ہے، مسجد
حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پیچھے کی جانب، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کا روضہ اطہر حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، وہ جو صفہ اکیڈمی تھی، جو مقام تھا، چبوترا تھا، اس پر بیٹھ کر وہ دین کا علم حاصل کرتے تھے، ہمیں وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کوئی دین کی بات ان کو سکھاتے تو وہ ان کو سیکھتے بھی تھے، یاد بھی رکھتے تھے اور پھر دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اصحاب صفہ کے چیئرمین ہیں، مانیٹر ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، اور ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کریمہ کا جو سب سے بڑا ذخیرہ ہے وہ آپ سے روایت ہے، تقریباً 5000 احادیث کریمہ۔ آپ فرماتے ہیں اے لوگوں، میں روزانہ 12000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ بلند آواز سے بولیے، 12000 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ آج کتنے لوگ ہیں جو 1200 مرتبہ استغفار پڑھتے ہیں؟ ہم تو 12 مرتبہ بھی نہیں پڑھتے، اللہ معاف کرے۔ آپ اتنے مصروف ہونے کے باوجود 12000 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتے تھے۔ ایک آپ فرماتے ہیں لوگوں، ہم دنیا کمانے میں تم سے زیادہ تیز ہیں، بیوقوف نہیں ہے، ہمیں دنیا کمانا زیادہ آتی ہے، لیکن ہمیں اللہ کے دین نے، نبی کریم علیہ السلام کی سنت نے دنیا کمانے سے روک دیا ہے۔ احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، ہم روک دیے گئے، ہم زمین میں گھوم پھر نہیں سکتے، اس لیے کہ ہم نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا ہے۔ تو وہ علماء، وہ طلباء، وہ ائمہ کرام، وہ مدارس جہاں دینی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں احادیث کریمہ پڑھائی جاتی ہے، جہاں دین کی تعلیمات سے روشناس کرایا جاتا ہے، وہ ہماری زکوٰۃ، ہماری خیرات، ہماری صدقات کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگرچہ وہ ہم سے سوال نہیں کرتے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، یہاں ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیجیے کہ اہل صفہ کی تعداد کتنی تھی؟ 400۔ کتنی تھی؟ 400 کے قریب تھی، اور پھر یہ 24 گھنٹے ان کا کام ہی یہ تھا کہ قرآن پاک سیکھنا، دین سیکھنا شب و روز کا ان کا معمول تھا، اور انہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے مال کو خرچ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی عطا فرمائے گا۔ کسی کی جب امداد کریں گے تو احسان بھی نہیں جتلائیں گے، اس کو عصیت بھی نہیں دیں گے، اور ریاکاری کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے مال کو خرچ کریں گے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، نظر یہ کہہ رہی ہے، نگاہ یہ کہہ رہی ہے کہ مال ختم ہو رہا ہے، لیکن خبر یہ کہہ رہی ہے کہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تیرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور آخر میں جو ہم نے بات سنی کہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں، دینی مدارس ہیں، صحیح العقیدہ سنی مسلمان، سنی علماء جو مدارس ہیں، وہ ہماری زکوٰۃ، خیرات، صدقات ان کے زیادہ مستحق وہ ہیں، تاکہ وہ دین اسلام کی نشر و اشاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر ان کی مالی امداد ہو جائے، ان کے ساتھ تعاون ہو جائے، اللہ تعالیٰ ان کو مزید
عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب دانا غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعہ صدقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کی غلامی عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ اے اللہ ہماری مشکلاتوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے بچا لے۔ اے اللہ تو ہمیں ہر قسم کی زمینی اور آسمانی آفت و بلا سے بچا لے۔ اے اللہ عز و جل ہمیں جسمانی و روحانی صحت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما۔ اے اللہ ہمارے قول فعل ارادے میں عمل میں خلوص و للہیت عطا فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے روشن فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، ہمارے پیر و مرشد کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما دے۔ جو ان بیان کو سن رہے ہیں، اس بیان کو سنیں گے، اس کی ریکارڈنگ کریں گے، یا اللہ اس کے لیے جو معاونت کریں گے، دونوں جہانوں کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں خوشیوں کو داخل فرما دے۔ اے اللہ ہم نے تیرے ذکر و یاد سے تیرے گھر کو آباد کیا ہے، اے اللہ تو ہمارے گھروں کو خوشیوں سے آباد فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ و سلام